اس کو گولیاں مار کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ ان شفاق درندوں نے طالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے۔ وسیم جس کی عمر تقریباً 21 سال تھی، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کیسے بیان کروں۔ غیر سنجیدہ جو رویہ ہے کراچی پولیس ہے، وہ اسلحہ بھی دیتی ہے ڈاکوؤں کو، اسے قتل کر دیا گیا۔ کیا یہ مدینہ کی ریاست ہے جس کے دعوے وزیر؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شملہ 24 نیوز اور میں ہوں سردار عامر سیب۔ ناظرین، آج آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، آج آپ کی خدمت میں ایسے انکشافات لے کر اور ایک دردمندانہ سٹوری لے کر جس کو سن کر آپ بھی اور جو اس کی فوٹیج ہے وہ دیکھ کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے اور آپ بھی یہ سوچیں گے کہ آخر اتنے ظالم لوگ کون سے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج بات کریں گے گلیات کیری سرفالی کا رہائشی 20-21 سالہ نوجوان وسیم نامی ایک شخص جو کراچی میں اپنے روزگار کے سلسلے میں وہاں ایک شاپ چلاتا ہے اور وہاں شرپسند لوگ آتے ہیں، کچھ ڈاکو آتے ہیں، وہاں آ کر اس کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ مزاحمت کرتا ہے، مزاحمت جو ہی کرتا ہے تو اس کو گولیاں مار کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ کیری سرفالی کے ایک رہائشی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو وسیم کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں اور ہر جگہ کوئی بھی مظلوم ہو اس کی آواز یہ بلند کرتے ہیں۔ مبارک صاحب ان کا نام ہے اور یہاں جو ہے یہ ان کا قریبی رشتہ دار ہے وسیم، اس حوالے سے ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ بتائیے گا مبارک صاحب کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے آخر وسیم کا کیا قصور تھا؟ کیا اس کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی یا صرف واقعی جس طرح کہا جا رہا ہے ڈکیتی تھی؟ کیا یہی صورتحال تھی؟ فرسٹ آف آل تو میں بنڈل آف تھینکس عامر بھائی، شملہ 24 کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کا موقع دیا، اور آج میں بڑی تکلیف اور دکھ سے آپ کے اس سوالات کا جواب دوں گا کہ ہمارے وسیم کو ظالموں کی اندھی گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک بے گناہ ہمارا بھائی تھا، اس کو وہ اپنے روزگار کے سلسلے میں اپنی دکان چلا رہا تھا، رزق حلال کما رہا تھا، اور اس کو ان شفاق درندوں نے اپنی اندھی گولیوں کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا۔ ہم نے اسے آؤں اور سسکیوں میں جو ہے وہ سپرد خاک کیا ہے، اور ہم گورنمنٹ آف دا ڈے سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے، کیونکہ ایک بے گناہ جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، اور پوری انسانیت کا جو قتل ہے وہ کسی بھی صورت معاف نہیں ہے۔ مبارک صاحب، مجھے بتائیے گا کہ وسیم کیا شادی شدہ تھا اور اس کی کیا کوئی بچہ بھی ہے؟ گزشتہ سال اس کی شادی ہوئی تھی، ایک بچہ ہے اس کا، چھوٹا سا 6 ماہ کا بچہ ہے، بھائی ہیں اس کے، بیوی ہے اور دوسرا خاندان بھی ہے۔ اچھا مبارک صاحب، جب آپ نے یہ سنا کہ وسیم کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تو وسیم کے گھر والوں پر اور آپ لوگوں پر جو آپ اس کے لوائقین ہیں، آپ پر کیا گزری اس وقت؟ آپ کا کیا رسپانس تھا؟ ہم پر جو ایک دکھ اور افسوس کا جو قہر ہوتا ہے وہ ٹوٹا ہے، اور ہمیں جو قانون نافذ کرنے والے غیر سنجیدہ ادارے ہیں ان پر انتہائی دکھ اور افسوس ہوا ہے، اور اسپیشلی جب اس کے بعد جو دوسرا افسوس یہ ہوا کہ جو اس قتل کی FIR تھی گزری تھانے میں، ڈیفنس میں اس کی شاپ تھی، گزری تھانے میں تھانہ لگ رہا ہے اس شاپ کے ساتھ، اس ایریے کے ساتھ، تو وہاں جب وہ ہمارے لوگ کچھ لوگ گئے وہاں FIR کروانے، تو 6 دفعہ اس FIR کو پولیس والوں نے چینج کر کے غیر حقیقت کے تناظر سے ہٹ کر جو ہے وہ انہوں نے وہاں تحریر کیے۔ جو بھی جن لوگوں نے وسیم پر فائرنگ کی، یہ جو ڈاکو تھے، کیا یہ فرار ہونے میں کامیاب ہوئے یا پولیس ان کو پکڑنے میں کامیاب ہوئی؟ ایکچولی یہ تھا کہ یہ ڈاکو اس کو گولی مار کے بھاگ رہے تھے کہ ساتھ ہی بینک کا ایک گارڈ تھا، اس نے ان ڈاکوؤں کو ایک شوٹ کیا، گولی ان کو لگی اور وہ موقع پر گرے، تو عوام وہاں پہنچ جائی اور عوام نے وہاں جا کر ان کو خوب مارا پیٹا اور پکڑا، اور پھر اس کے بعد پولیس آ گئی اور پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اچھا، یہ ہے کہ کون سے وکلاء ہیں جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، اور کیا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ یہاں جو گلیات کے مقامی لوگ جو کراچی میں رہائش پذیر ہیں وہ کس طرح تعاون کر رہے ہیں، اور کون کون سے وکلاء یہ کیس اس کی پیروی کر رہے ہیں؟ عامر بھائی، جو ہمارے گلیات کی تنظیم ہے گلیات تحفظ موومنٹ یعنی کہ GTM، یہ اس کی ٹیم کے 2 وکلاء ہیں، سردار شاہد صاحب ایڈوکیٹ اور سمیع عباسی ایڈوکیٹ ہیں جو اس کیس کو ہینڈل کر
رہے ہیں. اور آج بھی جب انہوں نے کل بھی 5 گھنٹے کی بہت طویل وہاں موجودگی کے بعد ایک FIR درست کروائی. اس کے بعد آج صبح ہی جب سٹی کورٹ میں جج صاحب نے ایک دم سے ان کا جو ڈاکو تھے ان سے آرڈر کر دیا کہ ان کو جیل بھیج دیا جائے. حالانکہ یہ قانون نہیں ہے, ڈاکو ہو کوئی بھی ہو ملزم ہو اس کو ریمانڈ پہ بھیجا جاتا ہے. ہمارے وکلا نے ایسا نہیں ہونے دیا. لیکن سچویشن جو ہم فیل کر رہے ہیں, پہلے تو ہمارا جو بھائی قتل ہوا ہے اور اندھی ان ظالموں کی, ان صفاق درندوں کی اندھی گولیوں کا نشانہ بنا ہے. اس کے بعد ہماری FIR کو چینج کر دیا گیا ہے. اس کے بعد جج صاحب کا یہ جو رویہ تھا, اس کے بعد ہم انتہائی مایوس ہیں کہ ہمارے اس وقت گلیات میں یہ دوسرا اس ہفتے میں یہ قتل ہوا ہے. ہمارے گلیات کے 2 پھولوں کو ان صفاق درندوں نے مسل دیا ہے, جو کہ غیر سنجیدہ رویہ رکھنے والے, قانون نافذ رکھنے والے جو ادارے ہیں, ان پر یہ نقص امن کا جو ذمہ داری ہے وہ عائد ہوتی ہے, اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اچھا, اس طرح ہے کہ اسی ہفتے میں یہ جو گزشتہ ہفتہ تھا, اس میں وکاس نامی ایک لڑکا تھا جس کو کراچی میں قتل کیا گیا, تو اس کا کیا قصور؟ اس کا بھی عامر بھائی کوئی قصور نہیں تھا. وکاس عبدالقدوس اس کا نام تھا, تاجوال کا رہائشی تھا, اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا. یہ وسیم ہمارا بھائی تھا, اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا. وہ بھی رزق حلال کی تلاش میں اپنی شاپ چلا رہا تھا, یہ بھی ایک سپر سٹور چلا رہا تھا. اور اس طرح سے جو ٹارگٹ کلنگ یا اسٹریٹ کرائم ہے کراچی میں, اس کی وجہ سے بس ان سے بے گناہ قتل کر دیا گیا. ناظرین, جب نوجوان بچوں کے اور اپنے نوجوان بیٹوں کے جنازے, اور اس طرح 20 اور 21 سال کی عمر میں جب والد یا والدہ اپنے بیٹے کا جنازہ دیکھ کر ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے, یہ تو ایک والد اور ایک والدہ ہی سمجھ سکتے ہیں. لیکن گلیات کی ہر فضا, ہر نوجوان, ہر گھر جو ہے, یہ واقعہ سن کر, اس واقعے کو سننے کے بعد اس کے دل کے اندر ایک ایسا درد سا محسوس ہوا. اور جو ہی اس شخص کو گولی لگی, وسیم کو, اور وہ زمین پر گرا, اس کا ایک قریبی رشتہ دار جو فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ اس کے پاس آیا, اور اس کی ایسی کیفیت تھی کہ جیسے وہ تڑپ رہا ہے. یہاں کئی نوجوان جو جوانی کی عمر میں جن کو قتل کیا گیا, گزشتہ ہفتے ایبٹ آباد میں قتل ہوا, اس کے والد کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو اسی طرح کے یہ جو واقعات ہیں, یہ اپنے چند پیسوں کی خاطر, چند مفادات کی خاطر اور چند تلخ کلامیوں کی وجہ سے ان کو قتل کر دینا, کیا یہ مدینہ کی ریاست ہے جس کے دعوے وزیر اعظم عمران خان کرتے ہیں؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, اور خاص کر کے سندھ حکومت, وہ جو بڑے بڑے دعوے کرتی تھی اور بڑے بڑے دعوے آج بھی کر رہی ہے, اور اسی ہی شہر اقتدار میں جہاں نوجوانوں کو دن دہاڑے سر عام گولیاں ماری جاتی ہیں, اور یہ ایک ہزارے کا نوجوان, گلیات کا نوجوان نہیں بلکہ ہزاروں نوجوانوں کو موت کے گھاٹ میں اتار دیا گیا ہے. اور پھر یہاں مبارک صاحب سے ایک آخری بات پوچھیں گے کہ اب ملزم جو ہیں وہ بھی گرفتار ہو گئے ہیں, اس والے سے اب آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ جی, ملزم جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں اور آلریڈی 4 دن کے ریمانڈ پر ہیں. ہمارا گورنمنٹ آف دا ڈے سے یہ مطالبہ ہے, قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے. ہماری جو اس دکھ, افسوس اور اس ضائع شدہ جان کا مداوع تو نہیں ہو سکا, لیکن جو قانونی لیگلی پوائنٹ اور تناظر میں جو باتیں آتی ہیں اس سلسلے میں ہمیں انصاف دیا جائے, تاکہ اور کئی وسیم اپنی جانیں کھو نہ بیٹھیں. کیونکہ یہ بچے مائیں جنتی ہیں, کوئی زمین سے نہیں اگتے کہ کوئی ان کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر جو ہے ان کو مسل ڈالے. ناظرین, کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. یہ ہمارے پاکستان میں جو ظلم کی حدیں تمام عبور ہو چکی ہیں, اور یہاں جو ہے ہم جو وکلاء اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں, ہم ان سے بھی بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے. ہم ان کو بھی لائن پر لیں گے اور ان سے بات چیت کرنے کی ہم کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ شملہ 24 نیوز کا اور آپ کی پوری ٹیم کا. میں سردار شاہد اختر ایڈوکیٹ اس کیس کو دیکھ رہا ہوں. 2 ڈکیت جو کہ اسلحے کی زور پر ایک شاپ میں داخل ہوئے, اور ڈکیتی کے دوران آن دا سپورٹ جو ہے انہوں نے وہاں پر جو ہے ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر وسیم کو جو ہے شہید کیا.
اور اسی دوران لوگ جمع ہو گئے, لوگوں نے ان ڈکیتوں کو پکڑ لیا اور اسی دوران پولیس آ گئی. پولیس نے جو ہے وہ بھی اور ریکور ہوا ان سے, اور جو انہوں نے چھینی کی رقوم تھی وہ بھی ریکوری ہوئی ہے. اور وسیم کے بھائی کی مدعیت میں جو ہے وہ گزری تھانے میں FIR لانچ ہوئی ہے. اور اس کے بعد ورثہ جو ہے وہ ڈیڈ باڈی لے کر ولیج کونسل کیرس راف علی یونین کونسل نتھیا گلی اپنے آبائی علاقے میں لے کر گئے. پولیس نے کسٹڈی کو معزز عدالت میں پیش کیا اور وہاں پہ جو ہے پولیس کو 4 روزہ ریمانڈ ملا ہے. جو بھی ریکوری اس میں ایک پسٹل تھا جس سے وقار نامی ڈاکو نے جو ہے فائر کر کے وہ بچے کو فائر کیا, شہید ہوا ہے. وہ پسٹل بھی اور رقوم بھی اور پلس جو ہے بلٹ بھی جو ساتھ تھی وہ بھی جو ہے وہ عدالت میں پیش کی گئی. انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کیس کو پرسو کریں اور اس کو جلد از جلد اس کو کسی انجام تک پہنچائیں. یہ کرمنل ڈاکو تھے, اس سے پہلے بھی یہ جس نے پسٹل سے گولی چلائی ہے اس سے پہلے بھی کئی وارداتوں میں شامل ہے. اسی تھانے میں اریسٹ کیا گیا, یہ بیل ہوتی رہی اور اس کی اور یہ نشہ بھی کرتے دونوں. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ورثاء کو انصاف دلایا جائے اور انشاءاللہ تعالی جو ہے اس کیس میں جو ہے وہ 397 اس میں جو ہے نا وہ سیکشن لگی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 23 اسلحے کی بھی ہے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ یہ جو ہے نا اس کیس کو جو ہے ماڈل کورٹ پہ لے کے جائے